سب سے پہلے ہم تقلید کے معنی سمجھیں گے. تقلید کہتے کس کو ہیں؟ مناوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التوقیف علی مہمات التعریف، اس میں قاف کے ضمن میں کہتے ہیں، تقلید کے ضمن میں قلدہ سے ہی ہے. التوقیف علی مہمات التعریف یعنی اہم اہم ڈیفینیشنز انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کی ہے کہ یہ فائنل ڈیفینیشن ہے. تو یہ مناوی کی کتاب ہے جنہوں نے جامع صغیر کی شرح لکھی ہے، فیض القدیر. کہتے ہیں التقلید اتباع الانسانی غیرہ، تقلید ایک انسان کا دوسرے انسان کی اتباع کرنا ہے، فیما یقولہ او یفعلہ، اس کے قول اور اس کے عمل کی تقلید کرنا، جو بھی اس نے کہا، جو بھی اس نے کیا، اس کی اتباع کرنا. کس طرح سے؟ معتقداً حقیتہ، اس کو حق عقیدہ رکھتے ہوئے، یعنی انہوں نے جو بھی کہا، انہوں نے جو بھی کیا، یہ حق ہے، یہ مان کے اس کی اتباع کرنا ہے. من غیر نظر وتأمل فی الدلیل، اس کی دلیل میں غور کیے بغیر، اس کی دلیل کی تحقیق کیے بغیر اس کی بات کو مان لینا، اس کے پیچھے پیچھے چلنا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ حق پہ ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں. كأن المتبع جعل قول الغیر او فعله قلادة في عنقه، کہتے ہیں گویا کہ تقلید کرنے والے نے اس آدمی کے جس کے پیچھے وہ چل رہا ہے، اس کے قول کو، اس کے عمل کو اپنے گلے میں ہار بنا کے ڈال لیا کہ میں اب اس کے پیچھے چلنے والا ہوں، میں اس کا غلام ہوں. گویا کہ اس کا پٹا، اس کا ہار، اس کا قلادہ، اس کی رسی اپنے گلے میں اس نے ڈال لیا، جہاں لے جائیں گے جاؤں گا میں. تو تقلید جو ہے یہ علم نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تقلید کی تعریف میں بغیر دلیل کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تقلید علم ہے نہیں. کیوں؟ تقلید کی تعریف میں ہے کہ اس میں بغیر دلیل کے ماننے کو تقلید بولتے ہیں. جیسے ہی دلیل سے مانے گا تقلید نہیں ہوتی ہے. تو ہم تقلید کی دعوت نہیں دیتے ہیں، ہم اتباع کی دعوت دیتے ہیں. اتباع اور تقلید میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے 3 کیٹیگریز اس کو یاد رکھیے. یہ ضمناً میں آپ کہہ رہا ہوں، آپ کو لکھ لے سکتے ہیں. اس کو ابن قیم نے اپنی کتاب اعلام الموقعین اور ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم میں ذکر کیا ہے، تقلید کی مذمت کے ذکر میں. 3 لیولز ہیں. مقلدین حضرات تھوڑے پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مجتہد ہو؟ نہیں. تو پھر تم مقلد ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے. 2 کیٹیگری ایسا کون بولا؟ 3 کیٹیگری ہے. ایک ہے مجتہد، دوسرا ہے مقلد. مجتہد کون ہے؟ جو قرآن و سنت کے علوم پر دسترس رکھتا ہو، ایکسپرٹ ہو قرآن و سنت کے علم کے سلسلے میں، اور وہ ڈائریکٹلی قرآن و سنت میں سے مسائل نکال سکتا ہو، استنباط کر سکتا ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اس کو بہت کچھ معلوم ہے اور ڈائریکٹلی قرآن و سنت میں سے پیش آنے والے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہوں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجتہد. اجتہاد کرتا ہے. یہ لفظ جہد سے ہے. جہد کا مطلب ہوتا ہے بہت مشقت اٹھا کے کچھ کرنا. اسی پر سے تہجد ہے، نیند چھوڑ کے اللہ اکبر ٹھنڈے وضو کے بعد تہجد اسی پر سے ہے، جہدہ سے ہے. یہ جہد کا لفظ اس میں ہے. مجتہد جو بہت کوشش کر کے قرآن و سنت میں سے جواب ڈھونڈ کے لاتا ہے، اس کو مجتہد کہتے ہیں، جو اجتہاد کرتا ہے. مقلد ایک دم جاہل، اس کو کچھ بھی معلوم نہیں سمجھ رہا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد. بولتے جو آپ بولیں گے آنکھ بند، جو آپ جہاں لے جائیں گے ہاتھ پکڑ کے ہم جائیں گے، دلیل ولیل ہم کو سمجھتا بھی نہیں، ہم کو چاہیے بھی نہیں. یہ مقلد ہے. دنیا میں صرف یہ 2 طرح کے انسان نہیں ہوتے ہیں. اس میں تیسری ایک کیٹیگری ہے جو علمی اعتبار سے مجتہد کے درجے کو نہیں پہنچتے ہیں کہ ڈائریکٹلی حاصل کریں، معلوم کریں، لیکن ایسے جاہل بھی نہیں ہوتے ہیں کہ جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، بلکہ مجتہد کی بات کو سمجھتے ہیں، دین کے اصول اور دلائل کی قوت کو سمجھتے ہیں، حدیثوں کو سمجھتے ہیں، آیات کو سمجھتے ہیں. تھوڑی مدد کی ضرورت ان کو ہوتی ہے سمجھانے کی. یہ ٹیچر نہیں ہوتے ہیں، یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. ایسے لوگ نہیں ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. یعنی ایک آدمی کہے یا تو ٹیچر ہوتا ہے تو جاہل ہوتا، اسٹوڈنٹ نام کی کوئی چیز نہیں رہتی. ایسا رہتا نہیں رہتا. یا تو پروفیسر ہے یا تو ان پڑھ ہے، بیچ میں کوئی نہیں رہتا. ایسا
اسٹوڈنٹ بھی رہتا ہے جو پڑھ رہا اس کو سمجھتا ہے. تو ایسا تیسری کیٹیگری جو ہے جو مجتہد کی اندھی تقلید نہیں کرتا ہے بلکہ مجتہدین کے اقوال دیکھتا ہے، ان کے دلائل دیکھتا ہے اور ان دلائل میں غور کر کے جس کی بات قوی ہوتی ہے دلیل کی بنیاد پر اس کی بات کو لیتا ہے. یہ مستقل نہیں ہوتا ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، یہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے، لیکن اتنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو زبردستی آنکھ بند کر کے ہاتھ پکڑ کے لے جایا جائے. یہ دلائل میں غور کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اس کو متبع کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجتہد کی تقلید نہیں کر رہا ہے، یہ مجتہد سے استفادہ کر رہا ہے، اور علماء سے استفادہ کرنا غلط بات نہیں ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. پوچھو ان سے، وہ بتائیں گے. کیا بتائیں گے؟ میں ایسا کہتا ہوں؟ نہیں، وہ دلیل بتائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ فاسألوا اہل الذکر، اللہ نے جب کہا اہل ذکر سے پوچھو تو کیا پوچھو؟ وہ دلائل دیں گے، وہ تم کو حق بتائیں گے. وہ اس علم کے وارث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد چھوڑا ہے. وہ اس علم سے تم کو سکھائیں گے. بلغوا انی ولو آیہ، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غیرہ. تو وہ حدیث سکھائیں گے تم کو، آیت سکھائیں گے تم کو، تعلیم دیں گے. تو یہ بیچ کی جو کیٹیگری ہے یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبع. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ مجتہد نہیں بن سکتے ہیں تو متبع بنیے، جاہل مقلد مت بنیے. کیونکہ اسلام علم والا دین ہے، اسلام جاہل بننے کی دعوت نہیں دیتا ہے. اسلام اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ آپ اس لائق بنو کہ قرآن و سنت سے خود استنباط کر سکتے ہو. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم سے کم قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پر عمل کرنے والے بنو. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو. تو اتباع کس کی کرنا ہے؟ کتاب و سنت کی. اب خود ڈائریکٹلی نہیں کر سکتا ہے، کسی کی مدد لے، کسی کی مدد لے. اگر خود اپنے پاؤں پہ نہیں چل سکتا ہے، کسی کے سہارے سے چل کے آئے، کسی کے سہارے سے چل کے آئے، لیکن آئے. تو جو آدمی کتاب و سنت سے براہ راست استنباط نہیں کر سکتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ علماء کی مدد لے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ بولتے تقلید نہیں کرنے کا، لیکن ہمارے علماء کی کتاب پڑھتے نا، ان کے اقوال ذکر کرتے نا، ان کو سمجھا ہی نہیں ہم کیا کرتے ہیں. یہ خود ایک لا علمی ہے، تقلید کی نوست ہے. یہ کیا آدمی تحقیق کرتا ہی نہیں، کبھی دیکھتے نہیں ان کا بولنا کیا ہے. ہمارا بولنا یہ ہے کہ آپ علماء سے استفادہ کرو، پچھلے بھی اور آج کے بھی، ان سے مدد لو. لیکن کائے کی مدد؟ ان کی باتیں سمجھنے کی میں مدد نہیں، بلکہ کتاب و سنت کے سمجھنے میں ان کی مدد لو. کیونکہ اصل علم کتاب و سنت ہے. میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے. تو علماء کی ضرورت کہاں پیش آتی ہے؟ ان دو چیزوں کے سمجھنے میں، ان پر عمل کرنے میں. تو علماء خود سے سمجھ کے ہم کو سمجھائیں گے. یہ سمجھائیں گے یا کچھ اور سمجھائیں گے؟ یہ سمجھائیں گے. تو یہ تیسرا جو طبقہ ہے، جو درمیانی طبقہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متبع. ہم اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم مجتہد نہیں ہیں، اور ہم تقلید نہیں کہتے، ہم تقلید نہیں کرنے کو کہتے ہیں، ہم اتباع کرنے کو کہتے ہیں. اور اگر آدمی آگے بڑھ گیا تو کیا بن جائے گا؟ مجتہد. قیامت تک کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. مجتہد قیامت تک کے آ سکتے ہیں. اللہ کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. اللہ مجتہد پیدا کرنا، فیکٹری بند ہو گئی مجتہد کی، ایسا نہیں ہوگا. شارٹیج اللہ کے پاس نہیں ہے. تو یہاں پر ہمارا یہ ماننا ہے. تو تقلید کے ہم قائل نہیں ہیں، ہم اتباع کے قائل ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آدمی دلائل کی اتباع کرے، مجتہدین سے اور علماء سے مدد لیتے ہوئے. اس کو تقلید نہیں کہتے، اس لیے کہ تقلید میں دلیل آتی نہیں ہے. ہمارے یہاں دلیل آتی ہے.